السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمد للہ استاد جی۔ لیپ ٹاپ ہی نہیں کام کر رہا استاد جی کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ اللہ عالم، رات سے چارج ہی نہیں کر رہا۔ رات بھی جو کلاس ہوئی ہے وہ بیٹری کے اوپر ہی ہوئی ہے۔ استاد جی کوئی ایشو تو نہیں دے رہا ہو لیپ ٹاپ اسکرین پہ؟ اللہ عالم، دوسرا چارجر بھی میں نے لگایا، اس سے بھی نہیں ہو رہا۔ نہیں، ایشو تو کچھ بھی نہیں دے رہا۔ ایک تو پہلی خراب ہے، ایک جو سال اول کی کلاس ہے وہ میں موبائل کے اندر لیتا ہوں، میرے لیے بھی اتنی مشکل ہوتی ہے، موبائل میرا باؤنڈ ہو جاتا ہے پڑھنے، اس میں جی کتابیں وغیرہ دیکھنا، میسیج وغیرہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ طلبا کے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دو فلاں کر دو، لیکن ہمارا ادارہ ماشاءاللہ اتنا متحرک ہے کہ کان کھول کے کھڑا رہتا ہے کہ کب کوئی حکم ہو اور ہم اس پریشانی کا حل نکالیں۔ اتنا متحرک ادارہ ہے ماشاءاللہ۔ اگر ان کو کہہ دیں نا کہ جی یہ لیپ ٹاپ خراب ہے، تو جو میسیج سین ہوگا نا وہ 10 دن بعد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تب تک میت کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ بس اصل میں مفت کے ملے ہوئے ہیں نا، مفت کے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو کام مفت میں ہو رہا ہو، نہ اس میں کوئی تنخواہ دینی پڑے، نہ پوچھنا پڑے کہ کیا پریشانی ہے کیا نہیں پریشانی۔ استاد جی یہ لیپ ٹاپ آپ کا ہے؟ ادارے والوں کا ہے، دو دیوں میں، دو میں سے ایک خراب ہے۔ پورا تقریباً 3 مہینے ہو گئے۔ ایک اپنے لیپ ٹاپ پہ کلاس چلاتا ہوں میں، ایک اپنے موبائل پہ چلاتا ہوں، ایک چلتی ہے صرف آپ لوگوں کی کلاس جو ہے وہ ادارے کے لیپ ٹاپ پہ چلتی ہے۔ چھٹیوں میں بولا ہوا تھا کہ یہ خراب ہے، چھٹیوں میں 2 مہینے رکھا رہا ان کے پاس، تو انہوں نے سوچا شاید خود بخود ہی صحیح ہو جائے، یہ خود بخود اللہ اس کو ہدایت دے دے، لیکن وہ بھی نہیں صحیح ہوا، پھر واپس خراب ہی پکڑا دیا مجھے۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اچھا جی، پڑھے کون؟ کوئی بھائی پڑھے گا عبارت؟ کوئی بھائی پڑھے گا عبارت؟ وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَالُ مؤنثه فعلا كأحمر وحمرا، ولا فعلان مؤنثه فعلا كسكران وسكرى، ولا فعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح، ولا فعول بمعنى فاعل كصبور بمعنى صابر، ويجب حذف نونه بالإضافة نحو مسلم مسلم۔ یعنی جو اسم جس کی جمع لانی ہم نے، اس کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ وہ افعالو کے وزن پر نہ ہو، وہ افعالو کے وزن پر نہ ہو، ایسا افعالو جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس اسم کی جمع بنانی ہے
اس کی شرط یہ ہے کہ وہ افعالو کے وزن پر نہ ہو، ایسا افعالو جس کی مؤنث فعالہ آتی ہو۔ اگر کوئی اسم ہے جو افعالو کے وزن پر ہے لیکن اس کی مؤنث فعالہ نہیں آتی تو اسے جمع بنا سکتے ہیں ہم، جیسے احمرو کہ اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمرا، اس سے جمع نہیں بنا سکتے ہم۔ اور نہ ہی وہ اسم ایسے وزن فعلان کے وزن پر ہو جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، جیسے سکران، یہ فعلان کے وزن پر ہے، اب اس کی مؤنث سکرا آتی ہے۔ اگر اس کی مؤنث کچھ اور آئے تو پھر اس کی جمع ہم بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح وہ اسم فاعلتن کے وزن پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو مفعول کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے جریح، جیسے جریح، یعنی فاعلتن یہ صفت کا صیغہ ہے، اس کا صیغہ ہے صفت کا، اس کے وزن پر بھی نہ ہو وہ اسم، کیونکہ جو فاعل صفت کا صیغہ ہے وہ مفعول کے معنی میں ہوتا ہے نا، جیسے جری ہے یہ مجروح کے معنی میں ہے، اور نہ ہی وہ اسم فعول کے وزن پر ہو جو فاعل کا معنی دیتا ہے، جیسے صبور یہ صابر کا معنی دیتا ہے۔ یہ جتنے اسم بتائے ہیں نا، جتنے وزن بتائے ہیں، ان سارے اسما کی، ان سارے اوزان کی جمع واو نون کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیے، واو نون کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ یعنی واو نون کے ساتھ جمع بنانے کے لیے ان اوزان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر ان وزنوں میں سے کسی وزن پر وہ اسم ہے تو اس کی جمع واو اور نون کے ساتھ نہیں آ سکتی، کوئی اور جمع آ سکتی۔ اچھا جی، ویجب حذف نون ہی، اور اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ جمع کا جو نون ہے، یعنی جمع مؤنث مذکر سالم کا، جمع تصحیح کا، اس کے نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کرنا واجب ہے، جیسے تثنیہ میں ہم نے پڑھا تھا، جیسے مسلمون ہے، تو اب ہم اس کی اگر اضافت کریں گے تو مسلمو مصرین ہو جائے گا، شہر کے مسلمان۔ ومؤنث وهو ما الحق بآخری الف وتاء، یہ جمع تصحیح کی جو دوسری قسم ہے، ایک جمع تصحیح کی دو قسمیں تھی نا، ایک جمع تصحیح مذکر جس کی ہم نے ساری بحث پڑھ لی، دوسری ہے جمع تصحیح مؤنث۔ جمع تصحیح مؤنث کیا ہے؟ وهو ما الحق بآخری، وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا ملا ہوا ہو، جیسے مسلمات، جیسے مسلمات۔ وشرط، اس کی شرط یہ ہے، ان کان صفت ولہ مذکر، اگر یہ صفت ہو اور اس کے لیے مذکر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو مذکر ہے نا وہ واو اور نون کے ساتھ جمع لائی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھ رہا ہے کوئی؟ صفت کا صیغہ ہو نا، کوئی بھی صفت کا صیغہ کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، تو مسلمون یہ اسم صفت کا صیغہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر صفت کا صیغہ ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی جو مذکر ہے نا وہ اس کی جو مذکر کی جمع ہے وہ واو نون کے ساتھ آتی ہو، جیسے مسلمتن ہے، اب اس کی ہم نے اگر جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو اب مسلمتن صفت کا صیغہ ہے یا نہیں؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو مذکر ہے یعنی مسلمون، اس کی جو جمع ہے وہ واو اور نون کے ساتھ آتی ہو، تو اس کی جمع واو اور نون کے ساتھ مسلمون ہی آتی ہے، اس کی جمع واو اور نون کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہو گئی،
اللہ اکبر. اب صالح اول کی کلاس بند ہوگی, ان کے میسج آ رہے ہیں جی وہ کلاس آن کر دیں. میں نے ایک ساتھی کو ہوسٹ بنایا تھا, وہ کلاس بند کر کے چلا گیا. اب بتاؤ کیا کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو مؤنث ہے نا وہ تا سے خالی نہ ہو. جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ اگر اس کا مذکر نہیں آتا بالفرض, پہلے تو بتایا اگر اس کا مذکر آتا ہے تو اس کے مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ آنی چاہیے. تو مسلمتن کا مذکر آتا ہے مسلمن, اور اس کی جمع واو نون کے ساتھ مسلمون آتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کا مذکر نہیں آتا تو اس کی جمع الف تا کے ساتھ ہم تب لائیں گے جب اس کا مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ تا سے خالی نہ ہو. وہ تا سے خالی نہ ہو. جیسے حائزن اور حاملن, ان کی جمع حائزات اور حاملات نہیں آتی. ان کی جمع حائزات اور حاملات نہیں آتی. کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ کیونکہ ان کی مؤنث تا سے خالی ہے. حائزن اور حاملن ان کی جمع نہیں آئے گی. اچھا جی, تیسری شرط کیا ہے؟ اگر وہ صفت کا صیغہ نہیں ہے بلکہ اسم ہو تو اس کی جمع الف تا کے ساتھ آئے گی, اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے, بغیر شرط کی آئے گی. جیسے یعنی صفت کا صیغہ نہ ہو بلکہ کسی کا نام ہو, جیسے ہندن, تو اب اس کی جمع تا کے ساتھ الف تا کے ساتھ آئے گی جیسے ہنداتن, لیکن اس میں کوئی شرط نہیں الف تا کے ساتھ لانے کے لیے. اگر صفت کا صیغہ ہے تو پھر اس کے لیے دو شرائط جو ہم نے بتائی. اچھا جی, میں انوش بھائی آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں, صالح اول کی کلاس سٹارٹ کر دوں میں. معذرت آج کے لیے, آگے جمع مکسر ہم کل پڑھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ نیٹ کا مسئلہ ہے یا کیوں ساتھی خاموش ہے, استاجی بھی نہیں ہے؟ خاموشی چائے ہوئی ہے بھائی, سارے ساتھی خاموش ہے ابھی. آج سے تعداد بھی کم ہے. تعداد 12 ہے آج. ہاں. جمعہ ہے نا, جمعہ کے دن شاید کم ہوتے ہیں. حافظ صاحب موجود ہیں؟ حافظ صاحب, ڈاکٹر حافظ عارف صاحب حافظ عارف صاحب نہیں موجود. نہیں موجود ہیں. نہیں, جواد اکرم ہے, منار خان ہے, محمد فہد ہے, فاروق ایم فاروق ہے, عادل منصور ہے, فیصل ہارون ہے, انوش بھائی ہے, اختر عالم, بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ سرنزیب. سارنزیب. جی جی, یہ ہے پاس میں آپ کے, بالکل اکٹھے ہے نمبر. اچھا اچھا اچھا. جی جی. سارنزیب بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ سارنزیب بھائی جی جی, میں پاکستان سے تعلق, لیکن میں ادھر رہتا ہوں ناروے میں, اچھا جی. اوسلو رہتا ہوں. پاکستان میں کہاں سے ہیں آپ؟ میرا ضلع سوات سے ہے جی. ضلع سوات سے. جی جی. اچھا اچھا اچھا. سوات سے. آپ کا تعلق کدھر سے ہے؟ میں تو شیرگڑھ ہتھیان کا رہنے والا ہوں. ہاں, تو پھر آپ پشتو بھی بولیں گے نا کہ نہیں؟ زه خو پښتون یم. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح. دی خو چې راغلی ښکته طرف ته سخاکوټ شیرګل طرف ته. راغلی مولې نو ډېر. موږ د شیرګل نه بس داسې د نورخاته طرف ته 2 کیلومتره کې پراته یو. اتیان زموږ ته اتیان وایي. هاتیان نوم مې اورېدلی دی جی. ما خپل ماسټر د جانزیب کالج نه کړی دی. ها ماشاء الله ماشاء الله. صحیح ده. ما فزیکس کې ماسټر کړی دی جانزیب کالج نه. ها کم کال کې دی کړو؟ ما 2005 کې کړی. ها 5 کې کړو. ها صحیح ده صحیح. او علم کورس دې مخکې کړی دی, علم کې ستر ډېر زیات ښه یې, زموږ نه ډېر زیات ښه یې. استغفر الله. نه بس زه نه اشتیا ده. نه مې دی کړی. زه مخکې نه کړی. نه دغه تاسو سره بس یو ځای راوړم چې د کتاب نیمه ګورم داسې نور داسې نه بس ښه یې, ما ته اندازه لګي که نه. دا زما اصل کې زما شاجبه شنه چې د ما ته سی زیات شي, خو ما بیا زر هیر شي رانه. هلته موږ سره څوک نه تکرار والا که نه, چې موږ تکرار کول بیا موږ لکه دغه زیات وخت پورې یا میموري وی که نه. عام طور باندې که دا زموږ علما چې کوم دي که نه, دي د چې کله دوی کلاسونه ختم شي بیا تکرار کوي ناستې ورته کافي ټایمه پورې. کافي ټایم پورې ناست. تکرار دغه غټ شیز دی که نه, هلته کې خو سټوډنټان طالب علمان ډېر زیات دي. جی او تاسو ته بیا هم سهولت دی که نه, دغلته کتابونه هم په اسانه میلاویږي, او څوک نه څوک وي که نه, علما یې یو څه بل څه. جی دا اسانتیا. او زمونږ دلته کې بالکل مطلب دا ده چې خدا کے آسرے پر داسې څوک کنټیکټ کې نشته چې هغه سره واتس اپ باندې یا مطلب داسې. زما عادل منصور دی, دا موږ یو ځای یو ان شاء الله. ښه دی. خو هغه دا ده چې موږ ته چې څوک مخکې عالم وي که نه, هغه مخکې علم کړی, موږ خو یو شانتي لیول کې یو. عادل منصور بیا ښه دی. پاکستان کې څوک یو تاسو سره هلته واتس اپ وغیره باندې نو تاسو ته بیا سهولت دی که نه جي. دغه شانتې څوک پیدا کول غواړي چې پوه وي که نه, ځکه چې دا زموږ دا کورس چې دی دا ډېر اډوانس دی. چا چې صحیح علم نه کړی نو هغو ته د دې پته نه لګي. پته ورنه لګي. صحیح خبره. دا نحو ورته ووایي نو هغه وایي دا کم ځای کې موږ له راځي. سړی وایي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سارے حضرات؟ الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ہے؟
اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، آپ حضرات کی دعاؤں سے ٹھیک ہیں جی۔ سبق یاد ہے آج ساتھیوں کو کہ نہیں؟ چپ ہو گئی؟ جی استاد محترم۔ چلو جی، شکر ہے، کوئی تو بول پڑا ہے، میں نے کہا شاید آگے بھی آتا ہے کسی کو کہ نہیں آتا۔ پڑھ لیں گے کہ نہیں؟ کہاں سے پڑھنا ہے؟ استاد جی حدیث نمبر 82 پڑھنی ہے جی۔ راوی کون سا ہے؟ راوی بتائیں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ واسمها ہند بنت ابی امیۃ خزیفۃ المخزومیۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ، یہ والی ہے۔ کون سے حدیث بتا رہے ہیں آپ؟ یہ 82 نمبر جی، 82 نمبر۔ باب کون سا ہے؟ باب یقین اور توکل والا۔ استاد جی کل آپ نے وہ فرمایا تھا آخری جو تھا یہ، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تیرا ان دونوں کے متعلق کیا گمان ہے، اللہ جن کا تیسرا ہو۔ باب کون سا ہے؟ باب استاد محترم یقین و توکل، باب فی یہ الیقین و توکل۔ اچھا، راوی کون سا ہے؟ یہ راوی جو ان کا ان ام المومنین ام سلمہ واسمها ہند بنت ابی امیۃ خزیفۃ مخزومیۃ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہا کا جو ہے وہ والی ہے 82 نمبر جی، 82 نمبر حدیث جو ہے جی۔ اچھا، یہ حدیث ہے۔ جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، الی آخرہ،
حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا خرج من بیتہ، جب نکلتے تشریف لے جاتے اپنے گھر سے تو یہ کہتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل وازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ حدیث، یہ دعا پڑھتے تھے جب گھر سے باہر آپ تشریف لے جاتے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے ان اضلہ کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضلہ یا گمراہ کیا جاؤں، او ازلہ یا پھسل جاؤں، او ازل یا پھسلایا جاؤں، او اظلم یا میں ظلم کروں، او اظلم یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل یا میں کسی پر جہالت کروں، او یجہل علیہ یا مجھ سے جہالت کی جائے۔ یہ دعا ہے بطور تعلیم کے ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیتی بسم اللہ توکلت علی اللہ الی آخری۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کہا، یعنی جب وہ گھر سے باہر نکلا، یہ کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی گناہوں سے بچانے والا، نہ ہی نیکی پر توفیق دینے والا، الا باللہ مگر اللہ کی ذات۔ یقال لہ کہا جاتا ہے اس کو کہ ہدیتا و کفیتا و وقیتا، کہ ہدایت دیا گیا ہے، کفایت دیا گیا ہے، بچایا گیا ہے، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، دور ہو جاتا ہے اس سے شیطان۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان احدهما، آگے کوئی ساتھی پڑھ رہے پڑھ دے، میرے تھوڑا پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ استاد جی میں پڑھ لوں گی؟ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر يحترف فشاك المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعلك ترزق به، رواه الترمذي بالاسناد صحیح علی شرط مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور دوسرا بھائی کمائی کرتا۔ اس کمانے والے بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق ملتا ہے. استاد محترم یہ تو اگلا باب شروع ہو گیا جی. اگلا باب استقامت کے بیان میں ہے. جی دین پر استقامت اختیار کرنا. استقامت کی تاکید کی گئی ہے اس باب میں. جو انسان اس دین پر استقامت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا انعام دیں گے؟ یہ انعام ملے گا ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا اللہ. قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب اس پر ان پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے یہ لوگ. ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے جو دین پر استقامت اختیار کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہوگا جو انسان اللہ کی دین پر بتائے ہوئے راستے پر استقامت اختیار کرتا ہے. ایک واقعہ بڑا عجیب پڑھا میں نے کتابوں میں. ایک اللہ والا جا رہا تھا سفر کے اندر، جاتے جاتے دوپہر کے وقت تھک گیا، ایک درخت کے نیچے سو گیا. تو اٹھا تو درخت سے آواز آئی. اس اللہ والے کو درخت نے کہا اے اللہ والے تم میری طرح بن جا. اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، نام بھی اس کا ہے. تم میری طرح بن جا. اس اللہ والے نے کہا کیسے آپ کی طرح بن جاؤں؟ درخت کہنے لگا دیکھو، وہ بیری کا درخت تھا. کہنے لگا کہ دیکھو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کو پھل دیتا ہوں. یعنی اگر تجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں تو اچھے اخلاق سے پیش آ. پھر اللہ والے نے کہا کہ اس درخت کو کہ تو ایسا اچھا کام کرتا ہے تو پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایندھن کیوں بنایا، تجھے آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس درخت نے کہا کہ اس لیے مجھے آگ کا ایندھن بنایا گیا ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، کہ میں جب مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے مغرب کو جاتی ہے تو میری ٹہنیاں شاخیں بھی مغرب کی طرف کو ہو جاتی ہیں. جس طرف کو ہوا چلتی ہے میں اس طرف ہی ہو جاتا ہوں. یعنی استقامت نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آگ کا ایندھن بنا دیا. تو اس لیے اس درخت نے نصیحت کی کہ آپ استقامت اختیار کرو، ڈٹ پہ رہو. اگر تمہارے اندر استقامت نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں آگ کا ایندھن بنا دیں گے. استقامت، دین پر استقامت اختیار کرنا، ڈٹ کر چلنا، اس پر بہت بڑی خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. انسان کو بھی ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے دین پر استقامت کی توفیق عطا فرما. جی چلیے پڑھیے آگے. کیا نام ہے آپ کی پڑھنے والا بھائی؟ استاد جی 85 نمبر حدیث پڑھ لو جی.
یہ آیتیں پڑھو، آیت نہیں اچھا آتی ہے؟ نہیں آتی ہے جی، پڑھ لیتا ہوں جی. جی پڑھیں جی پڑھیں. باب فی الاستقامت. قال اللہ تعالی فاستقم کما امرت. سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ تم استقامت اختیار کرو جیسا تمہیں حکم ہوا. سورہ ہود کی آیت نمبر. دوسری ہے کہ وقال تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہ نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تمہارے لیے ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے، اور تمہیں ملے گا وہ جو تم مانگو. یہ بخشنے والی اور رحم کرنے والی ذات کی طرف سے مہمانی ہے. سورہ حامیم السجدہ. ایک اور وہ ہے وقال تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العزت ہے، پھر اس پر قائم رہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. استاد محترم آگے احادیث شروع ہو رہی ہے، وہ پڑھ لوں جی؟ جی پڑھیے. اوکے جی. 85 نمبر حدیث ہے. وعن ابی امر وکیل ابی امرتا سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بخیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. رواہ المسلم. حضرت ابو عمرو اور بعض نے کہا کہ ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی. عمر وہ آ جائے نا پھر یہ عمر لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عمر ابو عمر اور بعض نے کہا ہے کہ ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتلائیں کہ اور کسی سے آپ کے علاوہ میں سوال نہ کروں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو آمنت باللہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو. آگے اچھا آگے ایک منٹ 86 نمبر. وعن ابی جی پڑھیے پڑھ لیں ایک حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاربوا وسددوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لن ننجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل
الرواہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور سیدھے رہو، اور یقین کر لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت و فضل سے ڈانپ لیں گے۔ چلو بس کر دیں یہاں تک اور اس کے بعد استاد جی پھر اگلا باب شروع ہو جاتے جی۔ چلو پھر کل انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ استاد محترم کیا لے جی؟ کیا حال ہے جی احباب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ آپ کی دعا ہے جی الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے استاد محترم؟ حاضری بہت کم ہے جی آج، کیا وجہ ہے؟ فروغ بھائی یہ ہوسٹ بنا دیجیے۔ ہاں جی، کہاں سے پڑھنا تھا آپ نے؟ باب النوافل سے پڑھنا تھا۔ استاد جی یہ کون سے یہ شک فی الصلاۃ کے متعلق جو صلاۃ اور مصلی کا حکم ہے اس وہاں سے پڑھنا تھا۔ اچھا جی، صحیح صحیح صحیح۔ بلکہ یہ تو پڑھ لیا تھا نا آپ نے شک والا، ومن شک فی صلاته فلم یدری اثلاثا صلی ام اربعا وذلک اول ما عرض له استأنف الصلاۃ، یہاں سے تو آپ نے پڑھ لیا تھا۔ جی باب استاد جی الصلاۃ یہ نیا المریض۔ باب جی الصلاۃ سے پڑھنا آپ نے نیا جی۔ نیا باب شروع ہوگا جی۔ ابھی نیا باب مریض تو آپ کو معلوم ہی ہے، مریض کی نماز کا حکم جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بیان یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ اذا تعذر علی المریض القیام صلی قاعدا یرکع ویسجد فإن لم یستطع الرکوع والسجود۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ اذا تعذر جب مشکل ہو جائے، علی المریض بیمار پر، القیام کھڑا ہونا، صلی قاعدا تو وہ نماز پڑھے بیٹھ کر۔ اب قیام مشکل ہو، قیام نہیں کر سکتا، دیکھیں جی یہاں مشکل فرمایا ہے کہ اگر قیام مشکل ہو، کوئی بیماری کا زیادہ خطرہ ہو، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز بیٹھ کر پڑھ لے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تھکا ہوا ہے یا اس کا دل نہیں کر رہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو تو پھر بیٹھ کر پڑھ لے، ایسا نہیں فرمایا۔ اگر وہ مشکل ہے، بیمار ہے یا کوئی وجہ ہے، تو اس کے اندر وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا، وہاں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے وہ بیان کر دیا تھا۔ تو اب وہی بات ہے جی، قیام مشکل ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں کرسی پھر بھی نہیں فرمایا۔ ہر حالت میں قیام کرنا مشکل ہو، رکوع کرنا مشکل ہو، سجدہ کرنا مشکل ہو، ہر حالت میں کرسی پہ نماز پڑھنا پھر بھی افضل نہیں ہے، پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔
زمین کے اوپر بیٹھ جائے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا زمین کے اوپر بیٹھ جائے، رکوع نہیں کر سکتا تو اتحیات میں زمین کے اوپر بیٹھ کے رکوع کر لے، یعنی کہ اشارے کے ساتھ، سجدہ نہیں کر سکتا تو زمین میں بیٹھے بیٹھے اشارے کے ساتھ سجدہ کر لے، اور اسی طرح جو ہے اگر جو ہے اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ مار کے بیٹھ جائے، آلتی پالتی جس کو بولتے ہیں، تو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے، تو کرسی کے اوپر نماز پڑھنا جو ہے یہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ اگر زمین کے اوپر بالکل بھی نہیں بیٹھ سکتا تو پھر وہ کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی زمین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ہم نے اکابرین کو دیکھا، اپنے تبلیغ والے اکابرین کو دیکھا، جمشید صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، والد صاحب اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین ہیں، آج تک ہم نے کبھی بھی کسی کو بھی کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولانا نذر الرحمان صاحب ابھی جو موجودہ امیر ہیں، بیمار ہیں، 100 سال کے قریب عمر ہے، اگر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، ہم بیمار ہیں، انسان ہے، عمر کا تقاضا ہے، گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، اب وہ جوانوں والی بات نہیں رہتی، لیکن اب ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز، کرسی کے اوپر پھر بھی نہیں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، اشارے کے ساتھ رکوع کر لیں گے، اشارے کے ساتھ سجدہ کر لیں گے، لیکن کرسی کے اوپر بیٹھ کر پھر بھی نہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب، مولوی جمشید صاحب جو ہے وہ آخری وقت میں جب زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو پھر وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ مولانا احسان صاحب جو ہے وہ زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ زمین پر بیٹھنا اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، راشے کی بیماری ہے، تو پھر وہ ویل چیئر جو ہے اسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح والد صاحب بھی کبھی کبھی جو ہے ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے پڑھ بھی لیا کرتے تھے، ممانعت نہیں ہے، مکمل ممانعت نہیں ہے، لیکن اکثر جو ہے اگر پڑھنی ہوتی تھی نماز، فرائض جو ہے خاص کر فرائض، سنتیں تو پھر بھی کرسی کے اوپر بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، لیکن خاص کر جو ہے فرائض، سنتوں کے بارے میں بات حکم اور ہے، فرائض کے بارے میں حکم اور ہے، تو فرائض کے بارے میں جو ہے وہ زمین کے اوپر ہی بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں جی، یرکع و یسجد، رکوع کرے اور سجدہ کرے۔ جب زمین پر بیٹھ گیا اب وہ رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، لیکن فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، اگر رکوع اور سجدے کی طاقت نہیں ہے تو فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اشارہ کرے ایماءً وجعل سجود اخفض من الرکوع۔ اب یہاں سے سجدہ اور رکوع کا طریقہ بیان کر دیا کہ اگر وہ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے گا تو سجدے کے اندر اخفض یعنی تھوڑا سا زیادہ جھک جائے گا، رکوع کی بنسبت رکوع کے اندر تھوڑا سا کم جھکے گا اور سجدے کے اندر تھوڑا سا زیادہ جھک جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں رکوع کیا وہیں سجدہ کرے گا، بلکہ سجدے کے اندر تھوڑا سا زیادہ جھکے گا۔ استاد جی، ہاں جی، اوما ایمان، اس کا کیا معنی ہے جی؟ اوما اشارہ کرنا، یہ الگ، ہاں جی، یہ اوما اور ایمان، اوما کا معنی ایمان دونوں ایک ہی باب سے ہیں، دونوں کا معنی اشارہ ہے، ایک مصدر ہے اور ایک جو ہے وہ فعل لے کر آئے ہیں، اشارہ کرے، اشارہ کرنا، مفعول مطلق، اشارہ کرے، اشارہ کرنا، سجدے کا اشارہ کرنا، اشارہ کرے، اشارہ کرنا، دونوں کا ترجمہ اشارہ کرنا۔ جی جی، آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، میرا نیٹ ورک میں پرابلم آ رہی ہے، میں تھوڑا سائڈ پہ ہوں، جماعت کے ساتھ آیا ہوں سروزے کے لیے، تو نیٹ ورک میں تھوڑی مسئلہ آ رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا پوچھ رہے ہیں۔ او ما کا مطلب میں نے بتا دیا جی، اشارہ کرنا۔ یہ او ما یہ پورا صیغہ ہے، او جو ہے یہ حروف عاطفہ نہیں ہے، بلکہ یہ او ما پورا فعل ہے، ایمان او ما یہ ایک ہی باب سے فعل ہے، یہ آپ نے باب مجھے لگ رہا ہے نہیں پڑھا، یہ او ما ایمان یہ ایک ہی باب ہے، ایمان مصدر ہے اور او ما جو ہے یہ اس کا فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ او ما یؤمی، ماضی اس کے اندر او ما آ جائے گا، او ما یؤمی ایمان فہو مؤمن، تو یہ اس طرح اس کی گردان ہوگی، او ما ایمان، ایمان مصدر ہے۔ آواز آ رہی میری؟ جی استاد جی، جی استاد آ رہی ہے۔ جی استاد جی کلیئر ہے۔ اچھا جی، وجعل السجود، یہاں سے بھی سمجھ آ گئی کہ سجدے کو کرے اخفض من الرکوع، رکوع سے تھوڑا جھکا ہوا، یہ ترجمہ بنتا ہے، سجدے کو رکوع سے تھوڑا زیادہ جھکائے۔ ولا يرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه، اور نہ اٹھائے اپنے چہرے کی طرف
कोई चीज जिस पर सजदा करे, ना उठाए अपने चेहरे की तरफ कोई चीज जिस पर सजदा करे। समझ आ गई? ये जो आजकल मस्जिद के अंदर नमाज के लिए कुर्सियां रखी हुई हैं और कुर्सियों के आगे जो है वो सजदे के लिए जगह बनाई होती है, तो ये उसके बारे में फरमा रहे हैं ना उठाए अपने चेहरे की तरफ शैअन कोई चीज जिस पर सजदा करे। वो कुर्सी उठाना भी जो है ये ज्यादा बेहतर नहीं है, उसके ऊपर भी सजदा करने की इजाजत तो बहुत ज्यादा मजबूरी की वजह से है। कोई छोटे मोटे उज़र की वजह से उसके ऊपर सजदा नहीं कर सकते। वो जो आगे जो सजदे की जगह पर आजकल कुर्सियां ऐसी चली हुई हैं जिनके ऊपर बैठकर आगे लकड़ी के साथ सजदा करने के इशारे की जगह बनाई हुई होती है, उसके ऊपर भी सजदा करना बहुत ज्यादा मजबूरी में है। कोई छोटी मोटी बल्कि इशारा करना ज्यादा, उसके ऊपर सजदा करने की इजाजत फरमाया नहीं है, बल्कि इशारे के साथ सजदा करे। जो आपने पीछे पढ़ लिया, इशारे के साथ सजदा करे, उसके ऊपर सजदा ना करे। हाँ, अगर कोई तकिया वगैरह जमीन के ऊपर रखा हुआ है, जमीन के ऊपर रखा हुआ है तकिया वगैरह, और वो सजदा इतना ज्यादा नहीं झुक सकता और वो तकिए के ऊपर सजदा कर लेता है, तो फिर कोई हरज नहीं है। तो ये भी इससे साबित होता है कि कोई मोटा तकिया, जिसको घाव तकिया कहते हैं या क्या कहते हैं, वो मोटा तकिया जमीन के ऊपर सजदे वाली जगह पर रख लिया जाए, अगर वो ज्यादा नहीं झुक सकता तो वो तकिए के ऊपर सजदा कर ले। लेकिन वो जो कुर्सियां हैं उसके ऊपर सजदा फिर भी नहीं कर सकता, इल्ला ये कि कोई बहुत ज्यादा मजबूरी हो। लेकिन आज हम देख लें जी, हर मस्जिद के अंदर जी एक लाइन लगी होती है कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ने वालों की, और वो सजदा उसी के ऊपर सब वो, अब वो आपके सब हजरात के सामने ही है, तो इसलिए इसकी इजाजत नहीं है। फ़इल्लम यस्ततिअल क़ुऊद, अच्छा जब मेरी आवाज ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। अब वो बताएंगे कैसे? जब मेरी आवाज आपको नहीं आ रही तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आपकी आवाज भी मुझे नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि मैं उस दिन की तरह पढ़ाता रहूं और जो है आप को आवाज ही ना जाए। सर जी आपकी आवाज अभी आ रही है। अच्छा जी, फ़इल्लम यस्ततिअल क़ुऊद इस्तल्क़ा अला क़फ़ाहु वजअल रिजलैहि इलल क़िबलति औ मा बिर्रुकूइ वस्सुजूदी। फरमा रहे हैं कि अगर फ़इल्लम यस्तति, अगर नहीं ताकत रखा बैठने की, अगर कोई ऐसा मरीज है जो बैठने की भी ताकत नहीं रखता, तो फिर वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ ले। अगर वो कुर्सी पर बैठने की भी ताकत नहीं रखता, तो फिर फरमाते हैं इस्तल्क़ा अला क़फ़ाअहु, अब वो लेट जाए, इस्तल्क़ा वो लेट जाए, अला क़फ़ाअहु अपनी पुश्त के बल, यानी अपनी पुश्त के बल लेट जाए। और फरमा रहे हैं कि जी वजअल रिजलैहि इलल क़िबलति, और अपने पाँव को, रिजलैहि दोनों पाँव को, अपने दोनों पाँव को इलल क़िबला, क़िबले की तरफ कर ले। औ मा बिर्रुकूइ वस्सुजूदी, और रुकू और सुजूद का इशारा करेंगे। समझ आई? पुश्त के बल लेट जाए। अच्छा जी, फिर आगे फरमा रहे हैं व इन इस्तजा अला जंबिही व वजहहु इलल क़िबलति औ मा जाज़ा, अगर वो बीमार जो है वो करवट के बल लेट गया है, पुश्त के बल नहीं लेटा बल्कि करवट के बल लेटा है। ये क्या है जी? अच्छा जी, चलो ये ठीक हो गया। आपने ठंडा पानी नहीं पिलाया, कर पिलाया, हमें ठंडा पानी नहीं है। अच्छा जी, व इन इस्तजा अला जंबिही व वजहहु इलल क़िबलति, अगर वो करवट के बल लेट जाए, लेकिन फिर उस सूरत में शर्त यह है कि वजहहु इलल क़िबलति, अपने चेहरे को क़िबले की तरफ कर ले, और फिर औमा, और इशारा करे, नमाज के इशारे के साथ नमाज पढ़े, तो फरमाते हैं कि ये जायज़ है। चेहरा क़िबले की तरफ होना चाहिए, और जो है करवट के बल लेटा हो, वो जैसे मर्जी लेटा हो करवट के बल, लेकिन चेहरा क़िबले की तरफ हो। आगे फ़इल्लम यस्तति' इमाअ बिरअसिही अख़रा सलात वला युमी बिዐैनिही वला बिहाजिबिही वला बिक़ल्बिही, अगर बीमार आदमी सर से इतना ज्यादा बीमार है कि फ़इल्लम यस्तति', नहीं ताकत रखता, अल इमा, इशारा करने की, बिरअसिही, अपने सर से, तो अपने सर से इशारा भी नहीं कर सकता, तो फरमा रहे हैं कि अब उसके लिए क्या हुक्म है? अब उसके लिए हुक्म यह है कि अख़रा सलाता, अब नमाज उसके लिए छोड़ने का हुक्म अब भी नहीं है। अब नमाज उसने पढ़नी है लेकिन मुअख्खर करनी है। अब दिल का इशारा मोतबर नहीं होगा। बाद लोग कहते हैं जी दिल का पर्दा होना चाहिए, दिल की नेकी होनी चाहिए, नमाज पढ़ने में क्या रखा है? तो फरमाया दिल की नमाज नहीं है, दिल से नमाज का इशारा करना जी। दिल से इशारा कैसे करेगा जी? वो आप बखूबी समझते हैं
ہے بس اوقات آدمی جھک نہیں رہا ہوتا لیکن دل کے اندر وہ نیت کر لیتا ہے جیسے میں جھکا ہوا ہوں، جس کو آپ وہ کر لیں جی گمان کرنا، رکوع کا گمان کر لیا جی اب میں رکوع میں ہوں، اب میں سجدے میں ہوں، اب میں تحیات میں ہوں، اب میں فلاں لیٹا ہے کہ ایسے کہ سوچ رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سوچ رہا ہے، فرما رہے ہیں ایسا جائز نہیں ہے، اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے اخر صلاتن، اپنی نماز کو مؤخر کر دے، ولا یؤمی بعینہ، اور نہ اشارہ کرے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ، ولا بحاجبہ، اور نہ ہی اپنے بھوموں کے ساتھ، یہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بھومے کہتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے بھوموں کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کرے، ولا بقلبہ، اور نہ ہی اپنے دل کے ساتھ اشارہ کرے۔ سمجھ آ گئی؟ استاد جی، ہاں جی، استاد جی مطلب کہ اگر وہ قدرت بھی نہ رکھتا ہو ہونٹ ہلانے پہ یا زبان ہلانے پہ تو پھر بھی مطلب کہ مؤخر ہی کرے گا یا پھر پڑھ لے گا اس طرح کا، مطلب بیماری کی کیفیت زیادہ ہے پھر بھی نہیں، پھر بھی یہی حکم ہوگا؟ نہیں ہونٹ تو ہلا سکتا ہے، اتنا تو کوئی بھی آج کل بیمار ہم نے نہیں دیکھا ہوگا جو ہونٹ بھی نہ ہلا سکتا ہو، یہ تو رکوع، ہاں جب ظاہر جب ہونٹ نہیں ہلا سکتا تو سر بھی تو نہیں ہلا سکتا ہوگا، پھر تو سر جی بھی نہیں ہلا سکتا، تو یہ تو سر کی بات ہے جس سر کے ساتھ سجدے کا اشارہ کرنا ہے، سر کے ساتھ رکوع کا اشارہ کرنا ہے، آنکھوں کے ساتھ رکوع کا اشارہ معتبر نہیں ہے، دل کے ساتھ یا پلکوں کے ساتھ یا اپنی بھوؤں کے ساتھ اس کے ساتھ اشارہ معتبر نہیں ہے، صرف سر کے ساتھ اشارہ۔ اب ہونٹ کی بات تو ہے ہی نہیں اس میں، ہونٹ کے ساتھ تو پڑھنا ہے، اس کی بات نہیں ہے، تو صحیح۔ استاد جی یہ جو ہاں جی، گونگے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ تو قرات نہیں کر سکتے۔ ہونٹ تو ہلا سکتے ہیں نا گونگے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر، جس طرح موبائل کے اندر ایک وائبریشن والا سسٹم ہوتا ہے، آدمی جب نماز کے لیے جاتا ہے تو موبائل کے اندر وائبریشن لگا لیتا ہے، تو اب وہ موبائل کے اوپر جب فون آتا ہے تو بیل نہیں آتی، آواز نہیں آتی، وہ موبائل وائبریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا نظام ہے، آج ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہے تو ورنہ ڈاکٹر صاحب میری تصدیق کرتے بات کی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر وائبریشن والا نظام رکھا ہوا ہے کہ انسان جب بات کرتا ہے تو یہ وائبریٹ ہوتا ہے اس کا جسم، اگر وائبریٹ نہ ہو تو انسان کی آواز باہر نہیں نکل سکتی۔ اب یہ ایک جگہ ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے سنا، ڈاکٹر سے ہی سنا تھا کہ، لیکن سنا بعد میں، ہمارے والد صاحب کا جو مسئلہ بنا تھا جب آپریشن ہوا، تو آپریشن میں اوپن بائی پاس ہوا تھا، اوپن ہارٹ سرجری، تو سرجری کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہ گیا تھا، کوئی دماغ کو خون چڑھ گیا، یا ان سے جو ہے یہ بولنے والا سسٹم، یہ جو وائبریٹ والا سسٹم ہے یہ ختم ہو گیا۔ جب اوپن ہارٹ سرجری کے بعد جب ان کو ہوش آیا، اب وہ بالکل ہوش میں ہے، لیکن وہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن بات نہیں کرتے تھے، منہ کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، اب منہ ان کا ہلتا تھا لیکن آواز باہر نہیں نکلتی تھی، جیسے گونگا ہوتا ہے نا، اب منہ ہلاتا ہے لیکن آواز باہر نہیں نکلتی۔ اب وہ گونگا جو ہوتا ہے وہ تو خود نہیں ہوتا، لیکن گزر گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ابھی کچھ مہینے پہلے، بلکہ مہینے بھی نہیں، یہ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے، ان سے میں نے یہ تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے تو آپ کوئی بھی مونچھوں والی مشین، جو مونچھیں کاٹتے ہیں جس کے اندر تھوڑا سا وائبریشن ہوتی ہے، کوئی بھی مونچھوں والی مشین جب وہ آدمی بات کرے اس کی گردن کے ساتھ مونچھوں والی مشین لگا دے چلا کے، اب وہ جب مونچھوں والی مشین وائبریٹ کرے گی تو اس کی آواز باہر نکل آئے گی آٹومیٹک کی، جب وہ خاموش ہو جائیں گے، مونچھوں والی مشین بند ہو جائے گی، اب وہ بظاہر تو بول رہے ہوں گے لیکن ان کی آواز جو ہے وہ باہر آپ کو سنائی نہیں دے گی، ان کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ تو یہ بڑا عجیب جو ہے میں نے بات سنی، تو اس لیے میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہوتے تو ہو سکتا تصدیق کرتے، تو اس لیے گونگا جو ہے وہ بولتا ہے، زبان ہلاتا ہے، منہ اپنا ہلاتا ہے، تو اس کی آواز بس باہر نہیں نکلتی ہم تک، باقی تو وہ سارا وہی احکام ہے اس کے لیے، گونگوں کے لیے جو ہے، ایسا تو نہیں ہے کوئی گونگا جو بولتا بھی نہ ہو، زبان بھی نہ ہلاتا ہو، ہاں۔ باقی آج کل جو ہے وہ گونگے کے لیے بھی وہ سکول اور ان کے لیے وہ ساری تعلیم کے نظام اور وہ پورا قرآن، ابھی وہ ایک دن ویڈیو آئی ہوئی تھی، بنگلہ دیش کی تھی، پتہ نہیں کون سے ملک کی تھی، وہ گونگوں کے لیے اور ان کے لیے جو ہے اندھوں کے لیے وہ نقطوں والا قرآن ہے،
اس کے اوپر پڑھنا سکھا رہے ہیں، وہ سارا ان کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے، ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے گونگے اور ان کے لیے اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ قرآن لیکن پڑھ. استاد جی ایسے امراض موجود ہیں کہ جن میں انسان کو بھی بعض دیکھا آپ نے فالج کا مریض ہے، ان کا تو منہ ہی ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ تو بےچارہ ہونٹ ہلانا بھی کجا ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہاں کے جی، بھی ہیں وہ معاملات. تو پھر جو ناممکن اس کو شریعت کے اندر تو اس کے اندر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تو پھر ظاہری بات ہے اجازت ہی ہے. جب وہ نہیں ہے ایک بندہ، شریعت جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب جی العزت جی نے کسی بالکل. آدمی کے اوپر سے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. جب ایک آدمی کر ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہے گا بس اب کرو دھکے سے کرو، ایسا تو نہیں ہوتا. تو اب وہ نہیں کر سکتا تو رکوع، اور جیسا جی آپ نے پڑھا ہوا جی اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ کیا کرے گا جی؟ نماز چھوڑ دے گا، وطر چھوڑ دے گا. نہیں وطر تو پھر بھی نہیں چھوڑنا، پھر وہ کرے گا جی دعائے قنوت کی جگہ وہ دعا پڑھے گا جی اللہم کیا اس کا نام ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھ لے، یا کوئی اور دعا جو ہے اس کو یاد ہو وہ پڑھ لے. وطر تو نہیں چھوڑے گا، وہ دعا پڑھے گا. اگر کسی کو قرات بھی نہیں آتی، سورۃ فاتحہ نہیں آتی، اب قرآن کی کوئی ایک آیت بھی یاد نہیں ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے جی؟ وہ نماز چھوڑ دے؟ نماز تو وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا، پھر بھی اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے گا. نماز کے اندر جو سبحان اللہ آتا ہے وہ سبحان اللہ پڑھے گا، سبحان اللہ پڑھتا رہے. جب وہ قرات بھی سیکھتا رہے، ساتھ ساتھ قرات بھی سیکھتا رہے. جب وہ قرات سیکھ جائے اس کے بعد تو یہ تو شریعت نے زیادہ مکلف تو نہیں بنایا کسی کو. اگر وہ اس طرح نہیں منہ ہلا سکتا، سر کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنے کا اشارہ کر سکتا ہے تو وہ سجد کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے گا، اشارہ کرے گا، سر کے ساتھ رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرے گا. اور بعض جو ہے اب جیسے مولوی جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آخری وقت میں اتنا بیمار ہو گئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس حالت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو بسا اوقات جو ہے وہ 3 دفعہ نماز پڑھ لیتے تھے، بسا اوقات جو ہے وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور سنت ہی پڑھی جاتے تھے. اور پھر ایک طالب علم ان کی خدمت میں ہوتا تھا مستقل، وہ طالب علم ان کو بتاتا تھا کہ اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. پھر وہ طالب علم ان کو یہ بھی بتاتا تھا کہ ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے. ان کو رکعت بھی، وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کو رکھتے بھی یاد نہیں تھی کہ ظہر میں کتنی رکھتے ہیں. ان کو طالب علم یہ بھی بتاتا تھا کہ اب آپ نے ظہر کے فرض پڑھنے ہیں، 4 رکعت پڑھنی ہے. پھر بھی وہ بھول جاتے تھے، بتانے کے باوجود بھی وہ بھول جاتے تھے. ہمارے جس سال ہم پڑھ رہے تھے اس سال ان کا انتقال ہوا، اور وہ سبق پڑھا رہے ہوتے تھے. سبق پڑھانے کے وقت جو ہے وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے بھائی سبق سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھی کہتے تھے جی آ رہی ہے. سبق پڑھا کے طالب علم ان کو ان کے کمرے میں لے جاتا، ابھی لے کے جا رہے ہوتے تھے، باہر آسمان کے نیچے ہے، آسمان کے نیچے بھائی سبق سمجھ آ رہی ہے. طالب علم ان کو بتاتے بھائی اب آپ کلاس میں نہیں ہو، آپ کمرے میں جا رہے ہو. اچھا جی چلو ٹھیک ہے جی. پھر کمرے میں پہنچ کے پھر دوبارہ 5 منٹ بھی نہیں گزرے، 2 منٹ بعد سبق سمجھ آ رہی ہے. پھر طالب علم بتاتے تھے بھائی آپ کمرے میں آ گئے ہیں. اچھا جی. اب مولوی خورشید صاحب ملنے کے لیے جاتے تھے، بھائی آپ کون ہو؟ بھائی میں خورشید ہوں. کون خورشید؟ جی میں آپ کا بیٹا ہوں خورشید. اچھا جی میرے کتنے بیٹے ہیں؟ وہ یعنی کہ اتنا ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، لیکن اشارے کے ساتھ رکوع اشارے کے ساتھ کر لیتے تھے، اور جو ہے سجدہ اشارے کے ساتھ کر لیتے تھے. تو رکھتے وغیرہ یاد نہیں رہتی تھی لیکن اشارہ کر سکتے تھے تو وہ نماز پڑھتے تھے، نماز چھوڑتے نہیں تھے. نماز مؤخر استاد کرنے کی جی ایسے معذور آدمی پر صرف فرائض پھر اس ٹائم ضروری ہوتے ہیں، سنتیں وغیرہ ان پر وہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے ہے کہ اجازت رخصت ہے اس کی؟ اس کے لیے میں کیا جواب دوں؟ ایسا معذور جو ہے وہ مجھ سے آگے مسئلہ پوچھے گا تو اسی کو جواب. نہیں کسی کے گھر میں اس طرح کا مریض ہو سکتا ہے تو اب اس کے ہاں جی، بارے میں اس میں زیادہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر ہم کیا جواب دیں گے. جی اجازت تو ہے، ٹھیک آپ نے کو میں نے بتا دیا جی. ٹھیک. رب العزت جو ہے مکلف تو نہیں ہے جب کوئی زیادہ بوڑھا ہے. ہوتا ہے بسا اوقات فیملی کے اندر، اس کے اندر ہم جو ہے فرائض پڑھ لے جی، وہی بڑی بات ہے جی. اچھا جی کہاں سے پڑھ لیا؟ اچھا جی فرما رہے ہیں کہ
फ़इन क़दर अलल क़ियाम वलम यक़दिर अला रुकू व सुजूद लम यल्ज़िमहुल क़ियाम व जाज़ अन युसल्ली क़ाइदन यु'मी ईमान। अगर नमाज के दौरान जो है वो क़ियाम पर कादिर हो गया और रुकू रुकू और सजदा पर कादिर नहीं हुआ तो फरमाते हैं कि अब उस पर लम यल्ज़िमहुल क़ियाम, अब उस पर खड़ा होना लाजिम नहीं है। वजाज़ अन युसल्ली क़ाइदन, अब उसके लिए जायज़ ही है कि वो रुकू और सजदा जो है वो इशारे के साथ करे। समझ आ गई? बल्कि ये मुतलकन इख्तलाफी मसला है, मुतलकन है, तो नमाज के दौरान नहीं है, बल्कि यहाँ नमाज का नहीं लिखा हुआ, बल्कि मुतलकन लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स रुकू और सजदा नहीं कर सकता, क़ियाम कर सकता है, ऐसा ऐसा आदमी जो है तो अगर बैठकर भी नमाज पढ़ ले तो भी कोई हरज नहीं है। क़ियाम पर वो कादिर है लेकिन रुकू और सजदे पर कादिर नहीं है, तो फरमा रहे हैं कि अब बेहतर तो यही है कि वो क़ियाम खड़े होकर करे और रुकू सजदे के वक़्त वो बैठ जाए। लेकिन अगर वो जो है बैठकर भी नमाज पढ़ता है तो भी उसके लिए दुरुस्त है। लेकिन इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह का इसमें इख्तिलाफ है। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा दुरुस्त नहीं है। बहरहाल जो भी है, व इन सल्ला सहीह बाद सलातिही क़ाइमन सुम्मा हदस बिही मरदुन अतम्महा क़ाइदन यरकअ व यसजुदु व यु'मी ईमान इल्लम यस्तति रुकूअ व सुजूदा औ मुस्तल्क़ियन इल्लम यस्तति अल-क़ुऊद। अगर तंदुरुस्त जो है नमाज पढ़े, सही से मुराद तंदुरुस्त है, अगर नमाज पढ़े सही तंदुरुस्त आदमी बाद सलातिही अपनी बाद नमाज क़ाइमन बैठकर तुम खड़े होकर, तो तुम हदस बिही मरदुन, फिर उसको कोई मरद लाहिक हो गया, नमाज के दौरान ही मरद लाहिक हो गया, फरमाते हैं कि अब वो नमाज तोड़ेगा नहीं बल्कि अतम्महा क़ाइदन, अब नमाज के दौरान ही वो बैठ जाएगा और अपनी नमाज को बैठकर पूरा करेगा। यरकअ व यसजुदु, रुकू करेगा और सजदा करेगा, व यु'मी ईमान, और इशारे से रुकू करे सजदा करे। अगर ना ताकत हो रुकू और सजदा करने की, अगर रुकू और सजदा करने की भी ताकत नहीं है तो फिर वो रुकू और सजदा जो है वो इशारे से करे। और मुस्तल्क़ियन, अगर वही बात आ गई, अगर वो बैठकर भी नहीं नमाज पढ़ सकता तो नमाज के दौरान ही वो एकदम इतना ज्यादा मर्द लाहिक हो गया कि वो बैठ भी नहीं सकता। और मुस्तल्क़ियन, तो फिर वो जैसे आपने पहले पढ़ लिया कि वो जमीन पर लेट जाए। इल्लम यस्ततिअल क़ुऊदा, अगर वो बैठकर भी नमाज ना पढ़ सकता हो, नमाज के दौरान ही वो लेट जाए। उस्ताद जी मुस्तल्क़ियन क्या होता है? लेट कर नमाज पढ़ना, मुस्तल्क़ियन का माना लेट कर नमाज पढ़ना। हाँ जी, चित्त लेट कर नमाज पढ़ना, जिसको आप मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया, चित्त लेट कर नमाज पढ़ना, सीधा लेट कर नमाज पढ़ना। तो ये किबले की तरफ टांगे करके, उस वक्त ये टांगे किबले की तरफ करेगा, इसको बोलते हैं मुस्तल्क़ियन, चित्त लेटना। अच्छा, वमन सल्ला क़ाइदन, जो शख्स बैठ कर क़ाइदन बैठकर यरकअ व यसजुदु, रुकू और सजदा करता था। एक शख्स था वो बैठकर रुकू और सजदा कर रहा था। व यसजुदु लिमरदिन थुम्मा सह्हा, फिर वो नमाज पढ़ रहा था, फिर वो क्या उसका नाम है, नमाज पढ़ रहा था, नमाज के दौरान ही सह्हा, सही हो गया। एक आदमी रुकू और सजदा मरज की वजह से बैठकर कर रहा था, थुम्मा सह्हा, फिर वो सही हो गया नमाज के दौरान ही। बना अला सलातिही क़ाइमन, अब वो बाकी नमाज खड़े होकर पूरी करेगा। नमाज के दौरान ही कोई मसला था, बैठकर नमाज पढ़ रहा था, नमाज के दौरान ही वो ठीक हो गया तो खड़ा हो जाएगा। अगर खड़ा हुआ था तो नमाज के दौरान बीमार हो गया तो बैठ जाएगा। अगर बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था, नमाज के दौरान ही ठीक हो गया तो वो खड़ा हो जाएगा। फ़इन सल्ला बाद सलातिही बिइमाइन, और अगर वो नमाज जो है उसने बाद नमाज जो है वो अपनी पढ़ी बिइमाइन, इशारे के साथ, तुम क़दरा अला रुकूइ व सुजूदी, फिर वो कादिर हो गया रुकू और सजदे पर, तो फरमा रहे हैं कि अब दोबारा नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। नमाज के दौरान अपनी बाद नमाज रुकू और सजदा जो है वो इशारे के साथ कर लिया था, अब नमाज के दौरान ही वो कादिर हो गया क़याम पर, है रुकू और सजदे पर कादिर हो गया। अब फरमा रहे हैं कि अब अज सिरे नो नमाज पढ़ेगा, उस नमाज को दोबारा मुकम्मल नहीं करेगा बल्कि नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। इसी तरह वमन आमा अलैहि खम्स सलवातिन फमा दूनहा क़ज़ाहा इज़ा सहा व इन फाततहु बिल इग़माइ अक्सर मिन ज़ालिका लम यक़दी,
اور جس شخص فرما رہے ہیں کہ جس شخص پر 5 نمازوں تک یا اس سے کم جو ہے اغمیہ ہے، اعمیٰ نہیں ہے، اغمیہ بے ہوشی رہی، جو آدمی بے ہوش ہو گیا، 5 صلوات 5 نمازوں کی مقدار تک بے ہوش رہ گیا، فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فمادونہا اب اس پر حکم یہ ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گا، 5 نمازوں کی جو ہے وہ جب درست ہو جائے گا اس کے بعد وہ ان کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر وہ بے ہوشی 5 نمازوں سے بھی زیادہ بڑھ گئی، 6 نمازوں تک ہو گئی، 7 8 نمازوں تک بے ہوشی بڑھ گئی، اب وہ اس کی قضا بھی نہیں کرے گا۔ جیسا کہ حیض والی عورت ہے، حیض والی عورت پر قضا نمازوں کی قضا نماز نہیں ہے، حیض کی حالت میں جو نماز رہ گئی اب ان کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، بالکل بھی اس کو ہوش نہ رہی، اب وہ 5 نمازیں یا 5 نمازوں سے کم بے ہوشی ہے تو فرما رہے ہیں کہ وہ ساری نمازوں کی قضا کرے گا۔ جیسے بوڑھا آدمی آپ فرما رہے ہیں تو ان میں اکثر جو ہے وہ اس طرح کی حالت بھی ہو جاتی ہے، بے ہوشی بھی طاری رہتی ہے، غنودگی طاری رہتی ہے، اکثر جو اس طرح کا بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ بے ہوشی 5 نمازیں یا 5 نمازوں سے کم تک ہے تو پھر اب وہ ان کی قضا بھی کرے گا، لیکن اگر وہ بے ہوشی اکثر من ذالک 5 نمازوں سے زیادہ ہے تو لم یقضی، اب وہ ان کی قضا نہیں کرے گا۔ کافی ہو گیا؟ جی ٹائم بھی ہو گیا۔ جی کافی ہو گیا اور ٹائم بھی ہو گیا۔ ٹائم بھی ہو گیا، کافی کا ٹائم بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور باب بھی مکمل ہو گئے۔ باب بھی مکمل ہو گیا، یہ بات بھی ہے، باب بھی مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات ٹھیک ہیں، سب خیریت سے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ لاہور والے بھی ٹھیک ہیں؟ جی لاہور، منصور بھائی آپ کو تو مبارک ہو۔ جی خیر مبارک۔ ہاں جی میں سمجھ گیا، 1 سیکنڈ لگا لیکن سمجھ گیا۔ جی جی استاد جی بڑی خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے اور میں دھوپ میں بیٹھ کے پیریڈ لے رہا ہوں، میں آج پہنچ گیا اچھا انشاءاللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خیریت سے پہنچ گئے جی؟ شکر الحمدللہ استاد۔ صحیح۔ یہاں بھی دھوپ ہے لیکن عمران خان کے لیے، باقی اللہ کچھ نہ کچھ دھوپ کا انتظام کیا ہے لوگوں نے۔ جی جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر وہ داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے اپنی طرف انہیں پناہ دی، ٹھکانہ دیا، جگہ دی، ملا لیا، جو بھی ترجمہ کر لیں ٹھیک ہے۔
ضمہ کے معنی میں کر لیں، ملا لیا اپنے پاس. قال انی انا اخوکا، فرمائے کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس فلا تحزن، غمگین نہ ہو. تبتئس کا معنی مایوس نہ ہو، مطلب یہ کہ غم نہ کھو، پریشان نہ ہو. بما کانوا یعملون، جو وہ اعمال کرتے رہے، ان کے اعمال کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بس آپ بھائی کے پاس پہنچ گئے ہو. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم گزشتہ رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ آئندہ آنا ہے تو بنیامین کو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا جو آپ کا علاتی بھائی ہے، وگرنہ تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، محروم ہو جاؤ گے. اور میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے میرے ساتھ غدر کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. والد مکرم کو راضی کرنے پر آمادہ اور تیار ہوئے حضرت یوسف کے سامنے، اور پھر بالآخر انہوں نے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کر لیا اس بات کے لیے کہ وہ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجیں. اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب برادران یوسف سیدنا بنیامین کو بھی لے کر باپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مصر میں داخل ہو چکے ہیں، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ چکے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، اکرام کیا. پھر دسترخوان جب لگایا تو فرمایا کہ اب دو دو ہو کر بیٹھ جاؤ. 10 بھائی سگے بھائی تھے، ایک علاتی بھائی بنیامین الگ، اور باقی 10 بھائی 5 جوڑیاں بنا کر بیٹھ گئے. سیدنا بنیامین کو جب تنہا بیٹھا دیکھا تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھ کے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا، ملا لیا. آوا الیہ اخاہ، پناہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، بٹھا لیا اپنے پاس، ملا لیا اپنے ساتھ اپنے بھائی کو. پوچھا عبرانی زبان میں کیا حال احوال ہے، نام کیا ہے؟ بنیامین. کس کے بیٹے ہو؟ یعقوب کے. اچھا، اور بھائی بھی تھا تمہارا کوئی؟ فرمایا ہاں، میرا ایک بھائی تھا جو بچپن میں ہم سے چھوٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا. تو بڑے غم کا، دکھ کا اظہار کیا. فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر اس بھائی کی جگہ میں آپ کا بھائی بن جاؤں؟ تو بنیامین نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے، آپ جیسا بھائی جس کو مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے. لیکن آپ نہ یعقوب کے بیٹے ہو، نہ رحیل کے بطن سے پیدا ہوئے ہو. یہ جملہ ایسے غم سے کہا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو پھر اس وقت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا انی انا اخوکا، بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، لیکن رازداری رکھنا، بتلانا نہیں کسی کو. میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پریشان بھی نہ ہونا، غم بھی نہ کرنا. تو بنیامین نے فرمایا کہ پھر میں تو آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں. تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ میں ایک تدبیر کروں گا، اس میں ایک برائی کی نسبت آپ کی طرف ہوگی. انہوں نے کہا اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، برائی کی نسبت ہوگی تو پھر کیا ہوا، رہنا آپ ہی کے پاس چاہتا ہوں، آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر اطمینان اور تسلی دی کہ اب تک بھائیوں کے حسد کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی آپ اس سے مامون ہو چکے ہیں، اب غم نہیں کرنا. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، جو وہ اعمال کرتے رہے حسد کی وجہ سے، جو کچھ وہ آپ کے ساتھ معاملات کرتے رہے اس سے پریشان نہیں ہونا. فلما جہزہم بجہازہم، جب سیدنا یوسف نے ان کے سامان کو تیار کیا، ان کے لیے ان کے سامان کو تیار کیا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اب پروگرام یہ ترتیب دیا کہ ہم آپ کے سامان کے اندر ایک برتن رکھیں گے، پھر اس برتن کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ شاید کسی نے چرا لیا ہے، اور پھر اس کے بعد تلاشی ہوگی، پھر جب آپ کے اس سے برآمد ہوگا برتن تو اس کے عوض میں ہم آپ کو اپنے پاس ٹھہرا لیں گے. اس کے علاوہ تو اور کوئی تدبیر نہیں ہے، کیسے ہم آپ کو روکیں. تو ایک ہی تدبیر ہے، لہٰذا یہ تدبیر آپ کے لیے استعمال کی جائے گی، اس میں آپ کی طرف برائی کی نسبت تو ہوگی لیکن آپ اسے قبول کر لیجئے. انہوں نے قبول کر لیا. تو جعل السقایا، یہ پیالے کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ سونے کا پیالہ تھا اور جواہرات اس پہ جڑے ہوئے تھے، سونے کا پانی تھا چڑھا ہوا پیالے پر، اور اس پر ہیرے جواہرات. یہ بادشاہ کا تھا، وہ سونے کے برتن میں پانی پیتا تھا، سیدنا یوسف کا نہیں، ریان بن ولید کا. اور پھر اس کو بعد میں جب قحط کے دن ہوئے تو اسی
پیالے کے ساتھ ہی گندم ناپ کے دی جاتی تھی، گندم اسی پیالے کے ذریعے سے ڈال کے لوگوں کو دی جاتی تھی۔ تو وہ پیالہ ان خدام کے پاس تھا، شاہی مہمان خانے میں یہ طبقہ ٹھہرا ہوا تھا، برادران یوسف وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی مہمان بھی وہاں نہیں تھا، باقی تو جو آتے چلے جاتے، ان کو ایک پروٹوکول دیا ہوا تھا سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ اب یہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، یہ سقایا سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی کے سامان میں رکھا یا خادم نے رکھا، قول دونوں ہیں، بعض نے حضرات نے فرمایا کہ خادم کے ذریعے رکھوایا، اور چونکہ حکم سیدنا یوسف کا تھا اس لیے نسبت حضرت یوسف کی طرف ہی ہوگی، اور بعض نے کہا سیدنا یوسف نے خود رکھا۔ آیت کا ظاہر یہی بتلاتا ہے کہ سیدنا یوسف نے رکھا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے میں پیالہ اس نے رکھ دیا، تو سیدنا یوسف کے بھائی ہیں لہٰذا نسبت انہی کی طرف ہوگی۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، عیر کہتے ہیں اس اونٹ کو جس پر سامان لاد کر لے جایا جائے، لیکن یہاں اونٹ کو بلایا جا رہا ہے، اصل میں مالک مراد ہے، ایتھا العیر، اے اونٹ، مطلب اے اونٹ کے مالک، انکم لسارقون، بے شک تم یقیناً چور ہو۔ سوال یہ ہے کہ چوری تو انہوں نے نہیں کی، پیالہ تو رکھا گیا ہے، وہ تو چور نہیں تھے، پھر انہیں چور کیوں کہا گیا؟ پھر اگر کی بھی ہے تو کسی ایک نے کی ہوگی، سب کو چور کیوں بنایا گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پیالہ سیدنا یوسف نے رکھا، اور خدام کو تو معلوم نہیں تھا کہ سیدنا یوسف نے پیالہ رکھا، انہوں نے دیکھا اس جگہ پہ پیالہ ہے نہیں جہاں پہ پیالہ انہوں نے رکھا تھا، تو انہوں نے تلاش کیا، تلاش کرنے سے نہ ملا تو پھر دیکھا کہ مہمان خانے میں تو وہی لوگ ٹھہرے ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر انہیں بلایا اور انہیں یوں پکارا، انکم لسارقون، کیونکہ ان کے گمان میں تو سارے چور ہیں، انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ تعین کے ساتھ کس نے چوری کی ہے، لہٰذا ان کی نظر میں تو 11 کے 11 ہی چور ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا انکم لسارقون۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کی وجہ، سیدنا یوسف کے حکم پہ یہ بات کہی گئی ہو، ان کی اجازت سے یہ آواز لگائی گئی ہو، تو پھر یہ توریہ ہے، پھر یہ حقیقت پر محمول نہیں ہے۔ توریہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی بات کریں اور مخاطب اس کا قریب والا معنی سمجھے اور آپ اس کا بعید والا معنی مراد لے رہے ہوں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بل فعلہ کبیرہم فرمایا تھا، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ کو لے کر جب ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں جس بادشاہ کے پاس سے گزرے، جس کے بارے میں یہ معروف تھا کہ اگر بیوی ساتھ گزرے تو وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اور وہ کہہ دے کہ یہ میری بہن ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے، وہ سمجھ رہا تھا قریب والا معنی کہ شاید یہ حقیقی بہن ہے، سگی بہن ہے، جبکہ سیدنا ابراہیم دور والا معنی مراد لے رہے تھے کہ میری اسلامی بہن ہے۔ تو کبھی ایسا توریہ اور ہیلا کیا جا سکتا ہے جب مشکل حالات ہوں تو ضرورت پیش آ جائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ہیلا ثابت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسا اوقات میدان جنگ میں توریہ کیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے توریہ کیا اور یہ فرمایا کہ انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو، وہ سمجھے کہ شاید ابھی ہمیں اس موجودہ واقعے میں کسی چور بنایا جا رہا ہے، جبکہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں وہ چوری مراد تھی جو انہیں اپنے ابا سے چرا کر کنویں میں پھینکا، کنویں سے نکالا اور وہاں قافلے کے ہاتھ بیچ دیا، تو ایک طرح کی چوری کی تھی، انہوں نے باپ سے بیٹے کو چرایا تھا، تو اس لیے فرمائے انکم لسارقون۔ تیسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ انکم کے شروع میں حمزہ استفہامیہ محذوف ہے، اور اصل عبارت یہ ہے انکم لسارقون، کیا تم چور ہو؟ تو جب کسی سے یہی سوال کیا جا رہا ہے، الزام نہیں دیا جا رہا، جب الزام نہیں دیا جا رہا تو کسی قسم کا اعتراض ہی نہیں ہے۔ انکم لسارقون، ایک چیز ہماری گم ہوئی ہے، کیا تم چور ہو، کیا تم نے چرائی ہے؟ تو یہ پوچھا جا رہا ہے ان سے، الزام نہیں دیا جا رہا۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا کہ کوئی کام جائز یا ناجائز تب ہوتا ہے کہ جب اللہ اس کو جائز کہے، اللہ کرنے کا کہے اور آپ نہ کریں تو وہ ناجائز ہوگا، جب اللہ رب العزت ہی ایک کام کرنے کی اجازت دے دیں تو پھر وہ ناجائز رہتا نہیں، وہ جائز بن جاتا ہے۔ اب انکم لسارقون کہنے کی اجازت اللہ کریم کی طرف سے انہیں ملی ہے،
سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیغمبر کا الہام پیغمبر کے حق میں حجت ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا الہام غلط نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا خواب بھی حجت ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور عقائد، آپ شرح عقائد شاید اگلے سال پڑھیں گے، تو عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ الہام خواب دیکھنے والے کے لیے، الہام والے کے لیے حجت نہیں ہوتا، وہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ غیر نبی کے لیے ہے، کیونکہ اس کا الہام غلط ہو سکتا ہے اور اس کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے۔ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا الہام جھوٹا نہیں ہوتا، لہٰذا نبی کا الہام اس کے لیے حجت ہے۔ تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی طرف سے یہ سب چیزیں سکھائی جا رہی ہیں الہام کے ذریعے یا وحی کے ذریعے، تو اس لیے اسی بنیاد پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ ساری تدبیر کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح تو ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ تو اس ساری تدبیر کی نسبت اللہ کریم نے اپنی طرف کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ترتیب دیا گیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو کروایا گیا۔ تو انکم لسارقون قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو وہ انہوں نے کہا اور وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف، انہوں نے کہا کون سی چیز آپ کی گم ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جو مؤذن اور اس کے ساتھی تھے انہوں نے کہا نفقد سواء الملک، ہم بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ اسی کو سوا کہا گیا، سا کہتے ہیں اس پیمانے کو جس کے ذریعے سے گندم ناپی جاتی ہے، اور اسی کو سقایا کہا گیا۔ سقایا کا معنی پانی پینے کے برتن، چونکہ بادشاہ اس سے پانی پیتا تھا اور اسی سے بعد میں گندم ناپی جاتی تھی، اس لیے دو الگ الگ نام آ گئے ان کے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، تو اس مؤذن نے کہا، اعلان کرنے والے نے کہا کہ جو ہمیں یہ بتلائے گا کہ پیالہ اس کے پاس ہے یا پیالہ فلاں کے پاس ہے، تو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہوگا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کے لیے ضامن ہوں، میں اس کے لیے ضامن ہوں کہ جو بھی ہمیں بتلائے گا فلاں نے چوری کیا تو ہم اس کو ایک اونٹ غلے کا انعام کے طور پر دیں گے۔ اب وہ اور بیچارے پکے ہو گئے، قالوا تاللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم ہم یہاں اس لیے نہیں آئے زمین میں فساد پھیلائیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہماری گندم سے، ہمارے غلے سے اشرفیاں نکلی اور وہ سامان نکلا جو ہم قیمت کے طور پر تمہیں دے چکے تھے، تو ہم وہ واپس لے کر آئے ہیں تمہارے پاس۔ ہماری دیانتداری کا عالم تو یہ ہے کہ ہم نے جانور شہر میں داخل ہونے لگے تو ان کے منہ باندھ دیے تاکہ وہ یہاں سے کسی کے غلے کو منہ نہ لگائیں اور کوئی چیز یہاں سے کھا نہ لے۔ ہم نے تو اس طرح سے امانت داری اور دیانتداری دکھائی، اور اسی طرح ہم تمہارے مصر میں داخل ہوئے، شہر میں داخل ہوئے۔ ہم اس لیے نہیں داخل ہوئے کہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں، چوری تو فساد ہے، تو ہم فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ وما كنا سارقین، ہم چور ہیں بھی نہیں ہیں۔ تو اب یہ جب اتنے جزم کے ساتھ، اتنے پختہ عزم کے ساتھ یہ بات انہوں نے کہی، تو پھر جو نگہبان تھے، خدام تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے فرمایا قالوا فما جزاؤہ، پھر تم ہی بتاؤ کہ چور کی سزا کیا ہوگی۔ فما جزاؤہ، جزاؤہ کی ہو ضمیر سارے کی طرف لوٹے گی، بتلاؤ ساری کی سزا کیا ہوگی، چور کی سزا کیا ہوگی۔ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹے نکلے اور وہ برتن تمہیں سے برآمد ہوا، پھر تم ہی بتلاؤ کہ چور کی سزا کیا ہوگی۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ جس کے کجاوے میں وہ پایا گیا وہی خود اس کا بدلہ بن جائے گا۔ کہ قانون ابراہیمی بتلایا انہوں نے، ملت ابراہیمی کے قانون، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ملت کا قانون، کیونکہ ان کے قانون میں یہ سزا تھی کہ چور سے جب چوری برآمد ہو جائے تو پھر وہ اس کو غلام بنا لیا جائے گا۔ یہی اصل مقصد تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ جو بادشاہ مصر تھا ریان بن ولید، اس کے قانون میں تو یہ سزا نہیں تھی، اس کے قانون میں تو تھا کہ چور اگر پکڑا جائے تو اسے مارا جائے اور اس سے ڈبل قیمت وصول کر لی جائے، جو جس چیز کو اس نے چوری کیا ہے اس کی ڈبل قیمت اس سے لے لی جائے، تاوان لے لیا جائے اس سے۔ تو دین ابراہیمی کے مطابق سزا یہ تھی کہ چور کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ ان کی زبان سے کہلوایا، ایسی صورت بنا دی کہ انہیں خود یہ قانون بتلانا پڑا۔ جب یہ قانون انہوں نے خود بتلایا تو اللہ فرماتا ہے کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح تو ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ کل تک جنہوں نے یوسف کو چور بنایا تھا، یوسف کو تکلیف دی تھی، تو آج انہیں تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف اس تکلیف کا تھوڑا سا بدلہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں ہے۔ تو
یعنی یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی چلے چور کہہ دیا جو کچھ بھی ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہے تو تکلیف بھی تو دے رہے ہیں نا. چوری ایک تدبیر کی ہے بنیامین کو رکھنے کے لیے، تو باقی 10 تکلیف کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، غم کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. بہت ساری تفاسیر کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تو ان کے بھائی روبیل جو ان میں بڑا بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، غصے کا بڑا سخت تھا وہ جب وہ غصے ہوتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ اتنی زور سے چیختا کہ چیخنے کی وجہ سے حاملہ عورت کا حمل گر جائے، اتنے زور سے وہ چیختا. تو اس نے جھگڑا کیا سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے. پھر بالآخر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پکڑ کے نیچے گرایا اور فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم ہی طاقتور ہیں، کوئی اور طاقتور نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ سے پھر معاملہ پھر ٹھنڈا ہوا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے مزاحمت پوری کی کہ ہمیں ابا جان کی طرف سے یہ سختی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے وعدہ کر کے آئے. اب جب یہ قانون انہوں نے بتلا دیا تو اللہ فرماتا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کے تھیلے کو جانچنے سے پہلے ابتدا کی ان کے تھیلوں سے، جو ان کے سامان تھے ان کو پہلے چیک کیا تاکہ کہیں انہیں شک نہ ہو. ڈائریکٹ ہی بنیامین کے سامان کو چیک کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا یہ سازش ہے، یہ ایک چال ہے، ایک تدبیر ہے. پہلے بڑوں کے سامان کو چیک کیا اور جب آئی باری بنیامین کی تو سیدنا یوسف نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے رہنے دو، جب 10 کے سامان میں سے کچھ نہیں نکلا تو اس کے سامان سے کیا نکلے گا. تو انہوں نے کہا نہیں اس کے سامان کو بھی چیک کرو تاکہ آپ کا دل بھی صاف ہو، ہمارا دل بھی صاف ہو، آپ کے دل میں بھی کسی طرح کا شک نہ رہے اور ہمیں بھی کسی طرح کا افسوس نہ رہے کہ ہماری چیکنگ ہو گئی اور اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے بھی بنیامین کا سامان بھی چیک کر لیتے ہیں. جب بنیامین کا سامان چیک کیا تو اس میں پیالہ نکل آیا تو ثم استخرجها من وعاء اخیہ. اللہ کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کے تھیلے سے اس پیالے کو نکالا. کذالک کدنا لیوسف، یہ وہ جملہ ہے جو سارے شبہات کو دور کر دیتا ہے کہ اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کے بھائی بنیامین کو ملایا. اللہ کہتا ہے تدبیر ہم نے کی، لہٰذا جو کچھ بھی اس پہ اعتراض واقع ہو سکتا ہے کہ چوری کا الزام باقیوں پہ کیوں لگا اور اسی طرح انہیں تکلیف میں مبتلا کیوں کیا، تو اللہ کہتا ہے ہم نے کی. اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے کا حق رکھتا ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف میں مبتلا کیا تو یہ تھوڑی سی تکلیف دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھائی، تھوڑی سی پریشانی انہیں بھی دکھلائی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں نہ لے سکتا مگر یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ نے چاہا تو لے لیا، وگرنہ بادشاہ کا جو قانون تھا وہ تو قانون یہی تھا کہ چور سے چوری برآمد ہو تو اس سے دگنی قیمت لے کے چور کو چھوڑ دیا جائے. بس نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عقل کل ہوں اور میرے پاس علم اتنا ہے کہ کسی اور کے پاس اتنا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے، ہر ایک جاننے والے سے زیادہ اور جاننے والا موجود ہے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ رب العزت ہیں کہ ان سے اوپر کوئی نہیں ہے. جب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکالا، برآمد کر لیا، قالوا ان یسرق، تو فوراً بولے اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کے بھائی نے اس سے پہلے چوری کی ہے. ایک یہ بھائی ہے اس نے چوری کی اور ایک اس سے پہلے بھی اس کا ایک اور بھائی تھا اس نے بھی ایک چوری کی تھی، لہٰذا یہ دونوں بھائیوں کی وجہ سے ہمارے سر آج شرم کی وجہ سے جھک گئے. بنیامین نے کہا کہ بدبختو، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا اور پھر اب مجھ پہ چوری کا الزام لگاتے ہو. یہ سامان، یہ پیالہ اسی نے میرے سامان کے اندر رکھا ہے جس نے تمہارے سامان کے اندر اشرفیاں رکھی تھی، میں نے چوری نہیں کیا اور تم نے ظلم کیا اور آج اس ظالم تم ہو. تم نے میرے بھائی کو چرایا بھی، قتل بھی کیا. اتنا بڑا ظلم کر کے، انسان کو چرا کے قتل کر کے اور اس کو ہلاک کر کے، وہ کیونکہ ان کی نظر میں تو قتل ہی تھا، انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا آگے، تو میرے بھائی کو ہلاک کیا، چوری بھی کی، ہلاک بھی کیا ایک انسان کو. اس کو تم بھول گئے ہو اور اس کو بھول کے خود معصوم بنتے ہو، اور دوسری طرف ایک پیالے کی وجہ سے مجھے چور قرار دیتے ہو. لیکن سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے چور کیوں کہا؟
اس کی دو تین توجیحات مفسرین کرام نے لکھی ہیں جی. ایک توجیہ تو یہ لکھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے نانا بت پرست تھے. ان کا ایک بت تھا سونے کا بنا ہوا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے بت کو اٹھایا, توڑا اور توڑ کے باہر پھینک دیا. اس کی وجہ سے وہ, حالانکہ کام تو حق تھا, جب سیدنا یوسف کے دادا سیدنا ابراہیم بت شکن تھے تو پوتے نے بھی تو بت شکن بننا تھا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو کام بچپن میں کیا وہ کام تو بہت خوبصورت تھا, اللہ کو راضی کرنے والا تھا, لیکن بھائیوں نے اس کو چوری سے تعبیر کیا. اور دوسرا بعض حضرات نے یہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فیاض بہت تھے, سخی تھے شروع سے ہی. وہ گھر میں دسترخوان پہ کھانا موجود ہوتا, گھر والوں سے نہیں پوچھتے تھے, اٹھا کے باہر فقراء کو مساکین کو دے دیا کرتے تھے. انہوں نے اس کو چوری سے تعبیر کیا. لیکن ایک تیسرا واقعہ اور ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے, جس کا ذکر خود بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا. وہ یہ کہ حضرت بچپن میں جب ان کی والدہ راحیل فوت ہو گئی تو ابا یعقوب نے ان کو اپنی بہن کے سپرد کر دیا, ان کی پھپھو کے حوالے کر دیا. اور اس پھپھو کے پاس ایک دوپٹہ تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں ملا سیدنا اسحاق کو, اور سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو وہ دوپٹہ کہہ لیں, پٹکا کہہ لیں, پگڑی کہہ لیں, کچھ اسی طرح کا کپڑا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق نے اپنی بیٹی کو دیا. بہن تھی سیدنا یعقوب کی, سیدنا یوسف بیٹے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے. جب یہ پرورش پا رہے تھے, چھوٹے تھے ابھی, اور پھپھو انہیں سنبھال رہی تھی, تو پھپھو نے ان کو سنبھالا, اور خوبصورت تھے, پیارے تھے, اور پھر آنے والے وقت میں انہوں نے نبی بننا تھا, تو وہ کمالات تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھے تھے. پھپھو کو ان سے بڑی محبت ہوئی. جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ابا یعقوب نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دو. تو انہوں نے کہا میں تو واپس نہیں کروں گی, میرے پاس ہی رہنے دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو واپس کرنا ہوگا, آپ کو جس مقصد کے لیے دیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا, اب کچھ سنبھل گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, مجھے واپس کر دو. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب لباس پہنایا, کپڑے پہنائے, تو وہ دوپٹہ ان کے کپڑوں کے نیچے باندھ دیا اور ہیلا کیا حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھنے کا. قانون وہی ہے, جس سے چوری برآمد ہو تو وہ پھر غلام ہے اس کا, جس کی چوری کی ہے اس نے. وہ دوپٹہ ان کے کپڑوں کے نیچے باندھ کر روانہ کر دیا. جب حضرت یعقوب کے گھر میں آ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیں, فرمایا کہ میرا دوپٹہ گم ہو گیا جو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مجھے ملا تھا. جو وراثت میں دوپٹہ ملا وہ مجھے مل نہیں رہا, دیکھو جی, ڈھونڈو. تلاش کرتے ہوئے سیدنا یوسف کے کپڑے اتارے تو نیچے پٹکا بندھا ہوا تھا. وہ فرمایا کہ اب تو یوسف کو مجھ سے آپ نہیں لے سکتے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لے جاؤ. اس کو انہوں نے چوری سے تعبیر کیا. یہ جب جیل میں تھے تو جیلر نے, جیل کے نگہبان نے, داروغہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بڑی محبت ہے, میں آپ کا گرویدہ ہو گیا ہوں, اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کو ابھی رہا کر دوں, لیکن میرے بس میں نہیں ہے. ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ جس کمرے میں رہنا چاہیں وہاں رہیں, اور جو آپ جو سہولت لینا چاہتے ہیں وہ لیں جو جیل کے اندر دی جا سکتی ہے, جس کے ساتھ رہنا چاہیں وہاں رہیں, یہ آپ کو میں آزادی دیتا ہوں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لیے محبت مجھ سے نہ کرو. پھپھو نے محبت کی, چوری کا الزام لگا. بھائیوں نے محبت کی, ابا نے محبت کی تو مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, اور پھر زلیخا نے محبت کی, جیل میں ڈالا. تیری محبت پتہ نہیں کہاں لے کے جائے گی, اس لیے مہربانی کرو, محبت والا کام مجھ سے نہیں کرو. تو سیدنا یوسف علیہ السلام پر وہ الزام, اور اس کی وجہ سے بھائیوں نے کہا کہ سرا کا اخ لہو من قبل, اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, بڑی بات غصہ دلانے والی تھی, لیکن یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے دل میں چھپا لیا, ضبط کر لیا اسے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, بھائیوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, اور فرمایا کہ دل ہی دل کے اندر فرمایا کہ تم بڑے برے ہو, بڑے برے ہو جگہ کے اعتبار سے. بدبختو, اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا, باپ سے چوری کیا, کنویں میں ڈالا. اس کو اپنے حق میں تم غلطی نہیں سمجھتے ہو, اور خود فرشتے بنے بیٹھے ہو, معصوم بنے بیٹھے ہو, اور مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو. واللہ اعلم بما تصفون, اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو. قالوا یا ایھا العزیز, پھر انہوں نے کہا کہ اے صاحب, اے عزیز مصر, ان لہ ابن شیخا کبیرا, بے شک اس کا ابا بوڑھا ہے, بہت زیادہ بوڑھے ہیں, بنیامین کے. فخذ احدنا مکانہ, ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ لے لیجیے, بطور رہن کے لے لیجیے, بطور ضمانت کے رکھ لیجیے,
یا ہمیں اپنا غلام بنا لیجئے لیکن بنیامین کو چھوڑ دیجئے۔ ایک بھائی پہلے ان سے جدا ہوا، ان کا بیٹا جدا ہوا، جس کے غم سے آج تک وہ نکلے نہیں۔ بنیامین کو دیکھ کے وہ اپنے غم کو ہلکا کرتے ہیں اور دل کو تسکین دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہ کے تو ہمارے ابا کا کیا بنے گا؟ انا نراک من المحسنین، آپ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں ہمارے خیال میں، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری مہمان نوازی کی، عزت و تکریم کی، شاہی مہمان خانے میں ہمیں ٹھہرایا، اچھا پروٹوکول دیا اور ہمیں غلہ دیا اس قحط کے دنوں میں، پھر ہماری جمع پونجی ہمیں واپس لوٹا دی، تو آپ بڑے اچھے ہیں اخلاق کے، یہ مہربانی بھی ہم پر کر دیجئے۔ سیدنا یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، پناہ ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اسی کو لیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، کسی اور کو لیں گے تو پھر تو یہ تو ظلم ہوگا۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم اس کے علاوہ آپ میں سے کسی کو رکھیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں تو یہ تو ظلم ہوگا اور ہم ظالم لوگ نہیں ہیں۔ انا اذا لظالمون، بے شک ہم تب ظلم کرنے والے ہوں۔ بس جی رکوع مکمل ہوا، ایک رکوع پھر انشاءاللہ اگلے رکوع میں باقی قصہ ہوگا۔ سبق کے متعلق کوئی بات ہو ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں۔ استاد جی یہ جو آیت کالا انتم شر مکان، یہ استاد جی مطلب جو بنیامین تھے انہوں نے کہا کہ تم بدتر ہو؟ سیدنا یوسف کو بھائیوں نے کہا، اللاتی بھائیوں نے، کہ اس کی جگہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں آپ۔ استاد جی اس میں یوسف علیہ السلام کو عزیز کیوں کہا گیا؟ یا ایھا العزیز ہو، اس وقت عزیز وہی تھے نا، عزیز یہ وزیر عزیز خزانہ لقب، کو کہتے ہیں۔ جی جی عزیز لقب تھا، تو اس وقت وزیر خزانہ یہی تھے۔ اور سر استاد جی وہ بادشاہ کا کیا نام تھا؟ ولید بن ریان، ریان بن ولید۔ استاد جی یہ جو بادشاہ تھا اسی کی اولاد میں سے فرعون تھا آگے؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے استاد جی جی۔ یہ ثم اذن مؤذن، جی پکارا مطلب پکارنے والے نے، مؤذن کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ پھر استاد جی یہ ایر جو ہے یہ ان کو کہتے ہیں۔ جمع کا صیغہ استعمال کیا انہوں نے، جمع کا صیغہ کون سا ہے؟ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اس میں اس کے ساتھی شامل ہیں ساتھ۔ پھر نیچے جو ہے وہ مصاحب جو خدام ہیں وہ ایک نہیں ہے نا، پکارا آواز تو ایک نے دی ہے پیچھے خادم نے، لیکن وہاں ناپنے والے تولنے والے اور بھی ہیں ساتھ۔ نیچے لگے جی فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ، تو یہ تلاشی اس وقت ان کے پاس یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جی جی یوسف علیہ السلام ہی تو تلاشی لے رہے ہیں، اسی لیے فرمایا وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے۔ تو بھائی تو حضرت یوسف کے ہیں نا، وہاں کے خدام کے بھائی نہیں ہیں۔ استاد یہ ایر اونٹ کو کہتے ہیں۔ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس پہ سامان لادا جائے۔ بس جی جی استاد جی ٹھیک ہے جی، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔